السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ کی دینوی اور روحانی رہنمائی کے لیے ہم بڑی کوشش سے پروگرام لا رہے ہیں۔ اس کی حوصلہ افزائی اور ترویج کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جب وہ اے آر وائی پہ بیٹھ کے دوسرے لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے تھے اس وقت ان کو صحافت نہیں تھی یاد آتی؟ آج ان سب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عمران ریاض، حقیقت ٹی وی، یہ لوگ کیا کرتے رہے؟ اب انہیں ساتھ موہت پیرزادہ نے تو خود مطیع اللہ جان کو ہائی کورٹ کے اندر کہا ہے کہ ہم لوگ ان کے اعلی کار بنے رہے، تو بھگتو نا اب سزا۔ تم نے بھی تو لوگوں کی پگڑیاں اچھالی تھی نا، تو آج تم پھر یہ مکافات عمل تمہارے ساتھ ہوا ہے نا۔ پاؤں گا ارشد شریف صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا کرم احسان ہے بیٹا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کل سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک ویڈیو کلپ بہت وائرل ہو رہا ہے، تو ایک ویور نے ہم سے اس کے متعلق سوال پوچھا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کہا ہے کہ عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ مکافات عمل ہے۔ اس نے فوج کا اعلی کار بننے سے پہلے خبروں کی تصدیق کیوں نہیں کی؟ جیسے سید طلعت حسین فوج کا اعلی کار نہیں بنا، اب اگر ان جیسے جو صحافی کہلوانے کے قابل نہیں ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے اعمال کے نتیجے میں عطاب الہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں ٹاپک ہے جس کے اوپر ہمارے ہاں اکثر ہمارے جو بھی لوگ ہیں، جب کبھی بھی کسی کے اوپر مشکل یا تکلیف دہ وقت آتا ہے تو ہم اس کی اگر زندگی میں کہیں کمزوری آئی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اس کو مکافات عمل مل رہا ہے۔ مثلاً آپ کے بڑی سامنے مثالیں اگر سیاسی لیول پہ اگر کی جائیں تو جب بے نظیر کا اقتدار ختم ہوا تو اس کے بعد نواز شریف جو ہے نا انہوں نے کہا کہ اس کو مکافات عمل ملا کہ زرداری جو ہے نا اس نے کرپشن بہت کی تھی اور آپ اپنے نتائج بھگت رہے ہیں۔ اور یہی مسئلہ پھر جب نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی اور پھر دوبارہ بے نظیر آئی تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں ایک ایسی بھیڑ چال ہے۔ ادروائز قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال نے ایک بیٹا واضح طور پر ایک موقف دیا ہے اور اس میں نہ مسلمان کی بات ہے اور نہ ہی کافر کی بات ہے، ہر انسان کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دوستو یہ آیت کریمہ جو ہے قرآن مجید کی ہر انسان کے بارے میں ایک بات کرتی ہے کہ ہر آدمی کی اللہ تبارک تعالیٰ کہیں تھوڑی کہیں زیادہ اس کی آزمائش کریں گے، اور پھر جو لوگ صبر کریں گے تو ان کے لیے بشارت ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بارے میں کہا کہ وہ لوگ جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہم پر آئی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ جانے والے ہیں۔ تو دوستو اس طرح سے احادیث رسول علیہ السلام میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہی نظر آتا ہے کہ جب مومن جو ہے اس کے اوپر ابتلا آتی ہے تو گو کہ ہمارے یہ گناہوں کے نتیجے میں ہی ہمارے پر ابتلا آتی ہے، جیسے قرآن مجید کا ایک آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا کمال احسان ہے کہ جب آدمی آئی ہوئی مصیبت کے اوپر صبر کرتا ہے تو رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدمی کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جھاڑ دیتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں یہاں بھی آیا ہے، یہاں تک آیا ہے کہ انسان کے اوپر آنے والی مصیبت اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ تو دوستو اس حوالے سے ہمیں کسی بھی مسلمان کو یہ بات کرنا کہ یہ مکافات عمل ہے۔ مرزا صاحب ماشاءاللہ دیندار آدمی ہیں اور دین کے باتیں میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہوں گے، اور بلا شبہ وہ اپنے کام میں اپنی مہارت کے حامل ہوں گے، لیکن میں خیال ہے یہاں پہ وہ شاید تھوڑی سی غلطی کھا گئے ہیں۔ دنیا دار المکافات نہیں ہے، یہ دار العمل ہے۔ یہاں پہ ہم نے اچھے عمل کرنے ہیں تو اس صورت میں بھی، اور اگر برے عمل کرنے تو اس صورت میں بھی اس کا انجام کار جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت رکھی ہے اور اسی میں ہی انسان کو بدلہ ملنا ہے۔ آخرت ہی مکافات عمل ہے۔ بہرحال دنیا میں جو انسان پہ آزمائشیں آتی ہیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کو جھنجھوڑا جائے، اگر وہ غلطی پہ جا رہا ہے تو اس کو راہ راست پہ لایا جا سکے، اور دوسرا اس میں اہم عمل جو ہوتا ہے کہ بعض اوقات حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی تقدیر کے لیے کچھ اور سوچ رکھا ہوتا ہے لیکن انسان سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو بیماری اور تکلیف اور مصائب سے گزارتے ہیں، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں جو اس کی تقدیر کے لیے لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو لوگ دنیا میں ستائے گئے وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہیں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو میرے جو نیک بندے ہیں
ان میں سے جس قدر انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے اس قدر اس کی آزمائش بڑی ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ باتیں مرزا صاحب کی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ عمران ریاض خان کے حوالے سے جو بھی کہہ رہے ہیں، میں مان لیتا ہوں ایک وقت کے لیے کہ عمران ریاض خان جو ہے ایک وقت میں وہ بھٹک گئے ہوں گے اور انہوں نے ایک بات کی تصدیق اس طریقے سے نہیں کی ہوگی، لیکن اس آدمی نے جب سے اس کو اپنے اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اس کی بات کو ماننا پڑے گا، اس نے اس ادارے کے جس کے ہاتھ میں ایک زمانے میں وہ کھیلا اور اس نے اس وقت ایک غلطی کی، اور وہ اس غلطی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک اہم جو سرکاری ادارہ ہے اور اس کے پاس معلومات جو ہے جتنی بھی ہیں وہ ثبوت جو ہے وہ بیان ہوگی اور اس میں کسی طرح کی کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ آج کسی بندے کو بھی کہا جائے، کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی جب کسی کو ثبوت دیتی ہے تو دوسرا آدمی یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور غالباً عمران خان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ان کو بتایا انہوں نے اس کے مطابق اپنے آپ کو صحیح سمجھا۔ تو عمران ریاض خان نے جب دیکھا کہ یہ بات درست نہیں ہے تو جس دلیری سے اور جس سج دج سے اس نے ان کی مخالفت کی، اور اس کے بعد ایک دفعہ پہلے گرفتار ہوا تو اس کے رویے میں اگر تو یہ لفافہ صحافی ہوتا ہے جیسے انہوں نے اس کے اوپر ایک چارج لگایا ہے، یا حقیقت ٹی وی والا بات کی ہے، اور ARY کے اوپر جو لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کی بات کی ہے، بلا شبہ عمران ریاض خان کوئی فرشتہ تو تھا نہیں، انسان تھا، اس سے غلطیاں ہوئیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے بندے میرے پیارے دوست، آپ اس بات کا مطالعہ کریں کہ اگر اس نے ایک غلطی کی اور اس غلطی کے بعد جب وہ واپس مڑا تو کیا اس کے بعد اس نے اپنا جو اس کا کمپیوٹر اپڈیٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پہلی دفعہ بھی مہینہ 2 مہینے گرفتار کیا گیا، ابڈکٹ کیا گیا، اور اس کے بعد جب وہ وہاں سے رہا ہوا تو اس کے بعد اس کے موقف میں کمزوری نہیں آئی، اس کا ایمان مضبوط ہوا، اور اس نے اپنے اس موقف کے بعد جب وہ اپنی جگہ سے وہ اس جگہ پہ قائم رہا تو اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اور اب اس کے ساتھ جو لوگ ہیں، جن لوگوں نے بھی ایسا کیا ہے، وہ انتہائی قابل افسوس ہے، اور اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ آدمی اپنی جگہ پہ نہ اس کو افسوس ہے نہ اس کو پریشانی ہے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر تو آج یہ کہتا کہ آج وہ پھر دوبارہ انہی لوگوں کی تعریف کر رہا ہے اور انہی لوگوں کو جن کے بارے میں وہ برا بول رہا تھا، اب اس کے جب اس کا اپڈیٹ ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد اب وہ دوبارہ اپنی جگہ پہ آ گیا، پھر تو اس کی بات میں کسی حد تک وزن نظر آتا تھا کہ وہ لفافہ بن گیا ہے اور وہ مکافاتی عمل میں آئے۔ تو دوستو یہ ہم سب کی مرزا صاحب کے اوپر 3-4 حملے ہو چکے ہیں، کیونکہ اپنی طرف سے جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حق پر ہیں، تو اب کیا سمجھیں کہ جو جناب انجینئر صاحب پر جو حملے ہوئے ہیں اس کے مکافات عمل ہیں؟ تو یہ بات ہرگز نہیں ہوگی۔ مرزا صاحب کا بھی یہ امتحان تھا کہ وہ اگر اپنی طرف سے جو سچ سمجھ رہے ہیں اس کے اوپر وہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے ہمارے اچھے کولیگ ہیں، دین کا علم رکھنے والے ہیں، اور اس بات کو ضرور محسوس کریں گے، اور اس پہ میرا خیال ہے کہ وہ رجوع کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کے بارے میں اس طرح کی رائے قائم کرنے سے بچائے، اور ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی رہ کی بات یہ کہ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، وہ عمران ریاض خان ہو، میں ہوں یا کوئی اور ہو، ہر انسان غلطی کرتا ہے۔ اللہ کے جو پاک بندے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں ان کی اللہ خود رہنمائی کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔